لیجئے، آپ نے کہا کہ 2 مرتبہ عمران خان اور 1 مرتبہ اسحاق ڈار کے دور میں ہم IMF معاہدوں سے پیچھے ہٹے. کیا واقعی بجٹ سے پہلے موجودہ حکومت IMF پروگرام میں جانے کے لیے سنجیدہ بھی تھی؟ کیونکہ پیٹرولیم پرائسز اگر آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ وہ جس طرح سے کم کی گئی ہیں، اور ایکسچینج ریٹ کا یہ مسئلہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ اس وقت اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں پھر 20 روپے کا فرق آ گیا ہے. تو کیا واقعی حکومت سنجیدہ بھی تھی کہ بجٹ سے پہلے IMF پروگرام لے لے؟ دیکھیں اکتوبر نومبر یہ جو نواں ریویو تھا یہ جولائی اگست سپٹمبر کی پرفارمنس پہ تھا، جس کے اکتوبر کے اینڈ پہ نمبر آتے ہیں، جو نومبر میں ریویو ہو جانا چاہیے تھا. اور کیونکہ ہم نے پروگرام ریوائیو کرا تھا تو نومبر میں ہو جانا چاہیے. اس وقت ہم نے جو بھی روش استعمال کی تھی کہ ڈالر کے اپنی مرضی کے ریٹ رکھے تھے وغیرہ وغیرہ، تو اس وقت ہم نے تاخیر کر دی. میرا نہیں خیال ہے کہ حکومت نے کبھی یہ سوچا ہوگا کہ ہم IMF کے پروگرام نہیں کریں گے. آئی تھنک کہ جو بھی لوگ ہیں سمجھتے ہیں سب لوگ کہ IMF جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور IMF کے علاوہ کوئی اور راہ فرار نہیں ہے ہمارے پاس. اب جو بھی مشکلیں ہم نے IMF کے کہنے پہ اٹھا لی ہیں اور اٹھا رہے ہیں، جب سے 1 سال سے زیادہ ہو گیا، تو اس کے بعد تو ہم کو پروگرام مکمل کر ہی لینا چاہیے. اور اب کیونکہ ہم نے ساری مشکلیں تو اٹھا ہی لی ہیں تو پروگرام مکمل ہو جانا چاہیے. ہمارے بھی حق میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے بھی حق میں یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف نہ جائے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا کہ اگر اکتوبر نومبر میں پروگرام ہو جاتا تو شاید کچھ اور ہوتی. اب بات ہو رہی ہے تو صورتحال بدل گئی. اب ہم جون کے بعد کی بات کر رہے ہیں تو یقینی طور پہ صورتحال اور بدلی ہوئی ہوگی. ایکسٹرنل فائنینسنگ بھی ہمیں پہلے سے زیادہ چاہیے ہوگی، اور جو اقدامات ہمیں کرنے تھے. اب آپ ڈالر کو ہی دیکھیں کہ اسے ہمیں فری فلوٹ کرنا تھا، لیکن اس وقت تاثر یہ آ رہا ہے کہ حکومت شاید اس میں انٹروین کر رہی ہے. تو واقعی ایک تو مجھے ڈالر کے حوالے سے آپ بتائیے گا، اور دوسرا یہ کہ پھر کنڈیشنز تبدیل ہو جائیں گی نا جب ہم بجٹ کے بعد جائیں گے IMF کے پاس. جتنا زیادہ عرصہ نکلتا ہے ہم کو اتنی ظاہر ہے کہ بات مشکل ہو جاتی ہے. آپ اس طرح سوچ لیجئے کہ ہم نے کچھ اور اوور ضائع کر دیا تو اب ہمارا رن ریٹ اور بڑھ گیا. لیکن جہاں تک ڈالر کا تعلق ہے تو جیسے جیسے وقت نکل رہا ہے اور IMF سے تھوڑی سی پروگرام نہیں ہو رہا، تو یہاں پر جو لوگوں کے سینس میں ہے کہ پاکستان کا ڈیفالٹ رسک بڑھ رہا ہے. اور جب پاکستان کا ڈیفالٹ رسک بڑھ رہا ہے اور بلومبرگ اور دیگر جو جریدے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ بھئی اتنے پیسے دے سکو گے، اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ اگلے سال 34 بلین کی ضرورت ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ سب کو ہی پتہ ہے کہ وہ IMF کے بغیر نہیں ہو سکتے پورے. جیسے جیسے ڈیفالٹ رسک بڑھ رہا ہے ایسے ایسے ڈیمانڈ فار ڈالر بڑھ رہی ہے. جو پاکستانی بزنس مین ہے وہ ڈالر کے اندر اپنے سیونگز کو رکھنا چاہ رہا ہے. وہ زمینیں بیچ کے، جو پہلے ہم زمینیں خرید لیتے تھے اپنے پیسے سٹور کرنے کے لیے، یا دیگر چیزیں خرید لیتے تھے، یا فیکٹریوں میں انویسٹ کر دیتے تھے، تو اس وقت وہ چیزیں نہیں ہو رہی. ایک ڈالر کی ڈیمانڈ ہو گئی ہے اور ڈالر جا رہا ہے. جب عوام کو یہ لگے گا اور بزنس کو یہ لگے گا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے رسک سے بچ چکا ہے، تو وہ جو ڈالر ہمارا گیا ہے وہ واپس آئے گا. تو پھر انشاءاللہ تعالی ڈالر کا ریٹ بھی جو ہے وہ کنٹرول میں آئے گا، اور یہاں پہ بھی کچھ چیزیں سستی ہوں گی. لیکن ہم کو پہلے ان لوگوں کو یہ ایشورنس دینی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا. اور یہ وربلی بولنے سے نہیں ہو سکتا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ IMF کے پروگرام میں جائیں، آپ دنیا سے لون لیں، آپ وہ ایک پروگرام کے تحت کام کریں، تو پھر وہ بات بنتی ہے. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب اس دوران گزشتہ 10 ماہ میں جو ایکسپورٹس کے فگر ہمارے سامنے 12% کمی ہو گئی، اور ٹیکسٹائل کے جو بھی لیٹسٹ فگرز آئیں اس میں ٹیکسٹائل کی 14% ایکسپورٹس میں کمی ہو گئی ہے. تو اس کے وجہ سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوں گے. بے روزگاری سے لوگوں کو بچانے کے لیے، معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے، ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے ان حالات میں حکومت کیا کر سکتی ہے؟ کیا اسے کرنا چاہیے؟ دیکھیے جولائی اگست سپٹمبر کے پہلے 3 مہینے اس سال کے جو تھے، اس وقت ایکسپورٹ کم نہیں ہوئی تھی. اس وقت ایکسپورٹ منتھ آن منتھ، ایئر آن ایئر بڑھ رہی تھی ایکسپورٹ. جب سپٹمبر کے بعد ہم نے روپے کو آرٹیفیشلی ایک لیول پہ لا کے رکھنا شروع کر دیا، اور جب حوالے کی مارکیٹ 270 280 ہو گئی اور آپ کی مارکیٹ جو تھی وہ 230 روپے کی تھی، اور جو امپورٹ کر سکتے تھے، جو لکی لوگ امپورٹ کھل سکتے تھے، وہ پھر مال بھی مہنگا بیچتے تھے کیونکہ ان کی ریپلیسمنٹ $70 کا ریپلیسمنٹ کاسٹ ڈالر کی 270 تھی. تو یہاں پر انڈسٹریل پروڈکشن کم ہونا شروع ہوئی. پچھلے مہینے آپ نے دیکھا کہ 25% لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم ہو گئی ہے. تو ایکسپورٹس تو بہت چھوٹا حصہ ہے ہماری معیشت کا. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو کم ہوئی ہے اس سے نوکریاں کم ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہم میجر کرتے ہیں اور وہ کم ہوئی ہے تو اوور آل مینوفیکچرنگ بھی کم ہوئی ہے. اب ایکسپورٹ کو بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کچھ عرصے تک جو ہے وہ ہم
کوشش نہ کریں کہ ڈالر کو آرٹیفیشلی یا کسی بھی طریقے سے مینٹین کریں، اور جو ڈالر جہاں پہ جا رہا ہے اس وقت جانے دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت روپیہ جو ہے وہ انڈر ویلیوڈ ہے، میں بالکل یہ بات سمجھتا ہوں، لیکن اگر آپ تاریخ دیکھیں تو 50 60 70 کی دہائی میں امریکہ کے جو سب سے بڑا تنازع جاپان سے تھا وہ یہ تھا کہ جاپان نے اپنا ین انڈر ویلیوڈ رکھا ہے، جو 80 90 کی دہائی میں اور اس صدی کی پچھلی دہائی میں جو چائنا سے جو ہوتا تھا امریکہ کا تنازع وہ یہ تھا کہ آپ نے RMB جو ہے وہ انڈر ویلیوڈ رکھا ہے۔ تو یہ قومیں جو ہوتی ہیں یہ تھوڑی سی کرنٹ کنسمپشن کو روکتی ہیں۔ انڈر ویلیو رکھنے کا مطلب ہے کہ فیوچر آپ اس وقت آپ مالا بنا کے چیزیں باہر بیچتے ہیں، ڈالر کماتے ہیں تاکہ آپ کے بچوں کا مستقبل اچھا ہے۔ ہم نے الٹی روش رکھی ہے کہ ہم اس وقت قرض لے لیتے ہیں تاکہ آج اچھا ہو جائے اور بچوں کے مستقبل کو ہم گروی رکھاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو تھوڑے عرصے تک، ابھی اس وقت اگر حکومت ڈالر کو نہ چھیڑے، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، اور 1 2 سال تک اگر ہم یہ پالیسی رکھیں کہ ہم ڈالرز کے اندر مارکیٹ میں انفلوئنس نہیں کریں گے، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ خود بخود پاکستان کا ایکسپورٹ بڑھ جائے گا، خود بخود مینوفیکچرنگ جو کہ آج پاکستان میں بیچ رہے ہیں مینوفیکچرز، ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ باہر کی منڈی میں بیچنا اچھا ہے۔ اور یہ جو بات آپ نے گور اعجاز صاحب کو جو دکھایا تھا شروع میں، اور انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں، ویتنام میں ایکسپورٹ بڑھ گئی، وہ اس لیے بڑھ گئی کہ ہم نے جب اکتوبر سے جب روپیہ کو وہ کرنا شروع کرا، اوور ویلیو کرنا شروع کرا، ڈالر کو روکنا شروع کرا، ان ممالک نے نہیں کیا، تو آپ نے دیکھا کہ فوراً سے پاکستان کی ایکسپورٹ بھی کم ہوئی اور پاکستان کی ریمیٹنس بھی کم ہوئی، اور جب سے ہم نے یہ چھوڑا ہے واپس سے تو پھر ریمیٹنس واپس آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ کرنے کے لیے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 3 4 سال لگیں گے، ایکسپورٹس ہماری بڑھ جائیں گی، لیکن اس وقت تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ریونیو کلیکشن اس کا شارٹ فال ہے، 400 ارب روپے ابھی بھی کم ہیں۔ اس کو بڑھانے کے لیے جیسے آپ نے اقدامات کیے تھے کہ آپ ریٹیلر سے بھی لے رہے تھے، آپ نے اس دائرے کو بڑھایا تھا ٹیکس نیٹ کو، تو کیا حکومت کر سکتی ہے ان حالات میں؟ حالات تو بہت ٹائٹ ہیں، لیکن ان ٹائٹ حالات میں بھی حکومت کیا کر سکتی ہے کہ ریونیو کلیکشن اس کی بڑھ جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو 4% کا ہمارا سپر ٹیکس تھا وہ تو شاید رہن دینا چاہیے۔ میں نے ایک تجویز دی تھی شہباز صاحب کو جب میں وزیر تھا کہ ایک 5% کا ٹیکس اور لگاتے ہیں کمپنیوں کے اوپر جو کمپنیاں 10% بھی ایکسپورٹ نہیں کرتی، اور اس کو اسٹیپ وائز کرا تھا تاکہ اس سے جو ہے وہ ایکسپورٹس جو کمپنیاں کرتی ہیں اپنی سیلز کا 10-12% سے زیادہ، ان کے اوپر ہم کوئی وزن نہیں ڈالیں گے، لیکن جو کمپنیاں ایکسپورٹ نہیں کرتی ہیں ان کے اوپر ہم وزن ڈالیں گے، جو کہ گیس استعمال کرتی ہیں، دیگر چیزیں استعمال کرتی ہیں، انفراسٹرکچر اس ملک کا استعمال کرتی ہیں، لیکن $1 بھی نہیں کما کے دیتی ہیں ہم کو، تو ان کے اوپر تھوڑا سا ٹیکس ڈالیں آپ۔ دیگر آپ جو ہے، میں نے جیسے گزارش کری کہ آپ صوبوں سے بات کریں اور آپ پراپرٹی ٹیکس کہیں صوبوں کو کہ آپ پراپرٹی ٹیکس لیں تاکہ صوبوں کا تھوڑا سا بوجھ کم ہو جائے، اور پھر تھوڑا سا اگر صوبے جو ہیں وہ تھوڑے سے آپ کو پیسے اس میں سے واپس دے سکیں۔ اس کے بعد جو میں نے گزارش کی کہ جو ہم نے کوشش بھی کی تھی کہ ریٹیلرز کے اوپر آپ ٹیکس لگائیے، پاکستان میں 22 لاکھ ریٹیلر ہیں، صرف 30 ہزار لوگ ٹیکس دیتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ اس کے بعد یہ دیگر ٹیکس دیکھ لیجئے، خاص طور پہ دیکھیں جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں وہ یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو صنعت میں شاید اتنی آمدن نہیں ہوتی جتنی کہ اس وقت صرف پلاٹ لے کے رکھنے میں، اور آپ یہ دیکھیں کہ چاہے کراچی کا ڈیفنس کا فیز 8 ہو یا لاہور ہو یا اسلام آباد کے اندر یہ جو ایریاز ہوتے ہیں F6 وغیرہ یا تو یہ ان کی زمینیں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہوتی ہیں اور لوگ اس میں بہت پیسے کما لیتے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ تو اگر اس ٹائپ کا کوئی ٹیکس لگائیں آپ، ڈیمڈ انکم ٹیکس یا کوئی چیز لگائیں، تاکہ یہ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ لینڈ اسپیکولیشن کم ہوگا، لینڈ کی پرائسز ریزنیبل ہوں گی، اور دوسرا یہ کہ پھر انویسٹمنٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی انڈسٹری میں جائے گا۔ تو آپ ایمنسٹی نہ دیں، جو خان صاحب نے دیا تھا ایمنسٹی جو ریل اسٹیٹ کو، وہ میرے خیال سے بہت غلط پالیسی تھی، لیکن آپ اور کسی کو اب ایمنسٹی نہ دیں، لیکن یہ کہ آپ تھوڑا سا ٹیکس کریں ریل اسٹیٹ کو، اور جو برڈن ہے وہ آپ شفٹ کر دیں ٹیکس کا ریل اسٹیٹ کے اوپر اور ان انڈسٹری کے اوپر جو صرف لوکل بیچتے ہیں، اور تھوڑا سا ایکسپورٹ والوں کے لیے آپ آسانی مسئلہ تو یہ ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ یہ باتیں تو سب کہتے ہیں کہ کر دیں، ایسا کرتا کوئی بھی نہیں ہے کہ ریل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگا دیں، پراپرٹی پہ ٹیکس لگا دیں، جولر سے ٹیکس لے لیں، ریٹیلر سے ٹیکس لے لیں، زراعت سے ٹیکس لے لیں۔ کہتے سب ہیں، جب آپ کا دور تھا تو آپ نے بھی تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگا دیا تھا، وہ اب بھی آپ کو دیکھتا ہے تو یاد کرتا ہے کہ آپ نے، تو اس دفعہ کے بجٹ میں آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ وہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب شاہد عباسی صاحب وزیر اعظم تھے تو ہم نے ٹیکس تنخواہ دار طبقے پہ کم کیا تھا، اور اس بار بھی شہباز شریف صاحب کی خصوصی ہدایت مجھ کو تھی کہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس کم سے کم رکھو۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، لیکن IMF سے وہ حفیظ شیخ صاحب ایک وعدہ کر کے آ گئے تھے، اور وہ بالکل بضد تھے کہ وہ 1 پیسہ کم نہیں کرنے دے رہے تھے وہاں سے ٹیکس ریٹ سے،
اس کے بعد سچی بات یہ کہ دیکھیں ہم نے ریئل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشنز کے اوپر ٹیکس لگایا وچ از بیسکلی 1% ٹیکس وچ از سگنیفیکنٹ ٹیکس. ہم نے تو اس کے بعد ہم نے دکانوں کے اوپر ٹیکس لگایا اور ریٹیل کے سیکٹر کے اوپر ٹیکس لگایا. میں نے تو سونے کی دکانوں کو الگ کر کے ان کے کچھ ٹیکس ریٹس کم کر دیے تھے تاکہ ان کو ٹیکس ملنا شروع ہو جائے, کیونکہ پورے پاکستان میں کوئی 30 دکانیں یا 20 دکانیں تھیں سونے کی جو ٹیکس دیتی تھیں, باقی کوئی نہیں دیتا تھا. اس کے بعد ہم نے سوچا تھا کہ تمام جیسے کہ یہ شہباز صاحب اور میں یہ باتیں کرتے تھے پہلے بھی کہ ہم کچھ کہیں کیپیسٹی ٹیکس پہ چلے جائیں گے. جیسے شوگر مل ہے, ہمیں پتہ ہے کتنی کرشنگ کرتی ہے, ہم اس کے اوپر فکس ٹیکس لگا دیں گے. اس سے پرائس لیول بھی کم ہو جائے گا کیونکہ وہ پاس آن نہیں ہو سکتا کنزیومرز کو, اور ہم کو ٹیکس مل جائے گا. تو دیر آر ویز ٹو ڈو اٹ. اور اوبیسلی ہم نے کوشش کی تھی, ہم نے ٹیکس نہیں, سیل ٹیکس نہیں بڑھایا تھا جس کا خرچہ, جس کا امپیکٹ عوام پہ آتا ہے. ہم نے تو وہ کوشش کی تھی کہ جس سے جو عمراء ہیں, جو صاحب ثروت لوگ ہیں, اور شہباز شریف صاحب نے خود مجھے اجازت دی تھی کہ ان کے بیٹوں کی جو فیکٹریاں ہیں شوگر میں, اس کے اوپر ایکسٹرا 10% سیلز ٹیکس لگا دیں. تو یہ اب پاکستان دیکھیں جس نیچ پہ آ گیا ہے بھائی, اس وقت اگر یہ جو اشرافیہ اور جو صاحب ثروت لوگ اگر آ کے زیادہ ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر پاکستان چل نہیں سکے گا. آپ کا اتنا خرچہ اور اتنا بڑے بڑے ڈیفیسٹس ہو گئے ہیں کہ آپ کو اپنے ملک کی خاطر یہ دینا پڑے گا. اور یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کوئی مطلب ستار عیدی بن رہے ہیں. یہ بس سی بات یہ کہ آپ پرسنل انٹرسٹ دیکھیں کہ ملک کی معیشت ہی نہیں چلے گی تو پھر آپ کس کو کیا بیچو گے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. یہ ہر شہری کی اپنی ذمہ داری بھی ہے, لیکن سسٹم کا ہونا بہت ضروری ہے. سسٹم نہیں ہوگا تو پھر کلیکشن نہیں بھی ہوگی. تو سسٹم تو یہ بنیادی ذمہ داری ہے. اب آخری سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ان ٹائٹ حالات میں, ان مشکل حالات میں ایک اچھا بجٹ یہ حکومت دے سکے, اس کے لیے آپ کے پاس کوئی تجاویز ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزارت خزانہ کے پاس کافی سمجھدار لوگ ہیں اور شاید میری تجاویز کی ان کو ضرورت نہیں ہے. کیا پتا ڈاکٹر صاحب کہ کوئی چیز ایسی ہو جو کلک کر جائے. سر دیکھیں, جو میں نے گزارش کی تھی کہ ریٹیلرز جو ہے اگر 30 لاکھ دکاندار, پاکستان میں 22 لاکھ سے زیادہ دکانیں ہیں اور صرف 30,000 ٹیکس دیتے ہیں اور آپ ان کے اوپر ٹیکس نہ لگائیں تو یہ زیادتی نہیں ہے. آپ مطلب زیادتی نہیں ہے کہ ریٹیلر سے ٹیکس لیں, مطلب ٹیکس تو لینا چاہیے نا. اگر ریئل اسٹیٹ والے جو ہیں, بڑے بڑے ریئل اسٹیٹ والے, وہ ٹیکس نہیں دے رہے, آپ ان کے اوپر 1% ٹیکس نہیں لگا سکتے تو وہ تھوڑا سا لگائیں. اس کو ٹھیک ہے, اس کے کانسٹیٹیوشنل اسپیکٹ کو دیکھ لیں, لیگل اسپیکٹ کو دیکھ لیں. اور میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ اب جو ہے وہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم واپس سے ایک مرتبہ NFC ایوارڈ کو کھولیں, اور جو ہم پیسے NFC ایوارڈ میں صوبوں کو دے دیتے ہیں, جس سے کہ صوبوں کا خرچہ 5-600% بڑھ گیا ہے پچھلے 10 سالوں میں, اور 50% سے مطلب سمپل ایوریج پہ, کمپاؤنڈڈ میں کم. اگر اتنا تیزی سے صوبوں کے خرچے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو اتنے پیسے دے دیے اور پھر ان کے پاس انسینٹیو بھی نہیں رہا کہ نہ وہ پراپرٹی ٹیکس جمع کریں نہ ایگریکلچر ٹیکس جمع کریں, تو NFC ایوارڈ کو بھی ریوائز کرنے میں یا ریوزٹ کرنے میں کوئی ایسی حرج نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اس کو بھی ذرا دیکھ لیں کہ اگر آپ وفاق کو کنگال رکھ لیتے ہیں, وفاق بینکرپسی کے نیچ پہ ہوگا اور صوبے امیر ہوں گے تو ملک نہیں چل سکتا. تو یہ مل کے سب کو مشترکہ سیکریفائس کرنی ہوگی. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب.